وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين برادران اسلام، حمد و صلاۃ و سلام تو بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال بتصدق زلف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرحوم و مغفور محمد شریف صاحب کو جنت الفردوس اعلیٰ عرفہ وسیع مقام عطا فرماوے۔ رب ذوالجلال انہاں دے عالم برزخ اور عالم آخرت دے تمام منازل آسان فرما کے حضور نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی رحمت کاملہ دا ہمیشہ سایہ نصیب فرماوے۔ یہ سال ثواب اور فکر آخرت دی محفل ہے جت اس بابرکت اور باسعادت محفل دا مقصد اپنے موتا دے واسطے یہ سال ثواب دعائے مغفرت ہوں دے، اس دے نال ہی ایسی محافل دے اندر اپنا محاسبہ کرنا بھی ہوں دے، اپنی موت، قبر اور آخرت دی فکر کرنا، یہ انہاں بابرکت اور باسعادت محافل دا حصہ ہوں دے۔ رب ذوالجلال نے قرآن کریم دے اندر غور اور فکر کرن دا حکم فرمائے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ دی ذات تو ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہیں اپنے کل دے واسطے کیا بھیجے۔ ما قدمت لغدن، کل جڑا آمن والا کل ہے یعنی قیامت دا دن، ہر انسان کو نظر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ انہیں اپنی آخرت دے واسطے دنیا دے اتر رہ کے کیا بھیجے۔ ایک وادن مراقبہ کرنا، غور اور فکر کرنا، ایک لحظے دا مراقبہ کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنے اعمال دا محاسبہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی دی عدالت، اس دی پیشی، قبر اور آخرت کو مد نظر رکھ کے اپنے اعمال دی وجہ تو ندامت اور شرمندگی دا اظہار کرنا، ایک لحظے دی جڑا مراقبہ اور غور فکر ہے، یہ کئی مہینے دی بے ریا عبادت دے کولو افضل اور اعلیٰ ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور صوفیاء فرمیندن کے سب تو بڑا واعظ اللہ دا پاک قرآن ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید سمجھاون والے، اللہ دے پاک قرآن دی تبیین فرماون والے اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب ہیں۔
اللہ دا پاک قرآن ناطق ہے، نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنائے، اللہ دا پاک کلام ہے، اور فرمایا دوجہ ایک ایسا وائز ہے کہ جڑا وائز علامن والا تا نہیں ہے، خاموش وائز نصیحت کرن والا، لیکن اگر کہنے او کو اپنا وائز اور اپنا خطیب بنا گی دے تو ول او بندہ کہیں بھی مقام تے غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ خاموش وائز کیا ہے؟ فرمایا کفا بالموت واعظہ، تو آنے واسطے سب تو بڑی جیڑی واز و نصیحت کرن والی چیز ہے وہ موت ہے۔ موت سب تو بڑا واعظ ہے، موت سب تو بڑا خطیب ہے، موت ہی سب تو بڑا سمجھاون والا ہے۔ خطیب مجمع دی اندر مل سی، جلسے دی اندر مل سی، کل خانی دی اندر خطیب خطاب کرے سی، بل اس تو بعد معاملہ ختم۔ لیکن جس بندے نے اپنا وائز اور خطیب اپنے واسطے نصیحت یا اپنی موت کو بڑھا گی دے، یعنی ہر گناہ اور غلط کم دے موقع دے ہوتے جس بندے نے اپنی موت کو یاد کر گی دے، نصیحت موت دے کو حاصل کیتی ہے، تو ظاہر بات ہے جب یہ سوچ ہما وقت برقرار رہسی تو ول انسان کہیں وقت بھی کلا نہ ہو سی، اون دے نال اون دی نصیحت کرن والی موت بھی نال ہو سی۔ گناہ دا ارادہ کیتے اللہ تعالیٰ امانت رکھے تو اس ٹائم بابا ہی نال نہیں، بھائی بھی نال نہیں، وائز خطیب بھی نال نہیں، استاد بھی نال نہیں، لیکن اگر موت کو اپنا انسان وائز بڑھا گنے تو اس وقت اگر موت یاد آوئنے تو انسان گناہ تو روکوے سی۔ اس واسطے کہ موت دا مطلب مر ونجنے، اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونے، اور ہر ایک عمل دا حساب و کتاب رب دی بارگاہ دی اندر دیمنے، اور ایک خوف کہ موت لازمی ہے، اور موت دے آمن دا پتہ ہی کوئی نہیں کس وقت موت آوے۔ ہو سکتے اسے چوری اسے گناہ دے دوران موت آ گئی تو ول میرا خاتمہ ایمان تے تو نہ ہو سی۔ اگر اپنی موت بندے کو یاد ہے تو ول وہ انسان کریں بھی گناہ نہیں کر سکتا۔ اس واسطے انسان کو ہما وقت اپنی موت کو مد نظر رکھنا چاہیے، موت دے کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ موت دے ہوتے ایمان اسا سب دا ہے، سب دا ایمان ہے کہ موت آمنی ہے، اس دے کل انکار کوئی بھی نہیں کرنا، کوئی بھی صاحب ایمان خواہ وہ پڑھے لکھے ہے یا ان پڑھ ہے، لیکن اسا کو موت دے متعلق یقین دا جڑا درجہ ہے وہ یقین دا درجہ حاصل نہیں تھیا۔ قرآن کریم نے موت کو ایک مقام تے یقین بھی فرمائے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، رب دی عبادت کریں دے رہو موت دے آمر تک۔ یقین فرمایا گیا موت کو، یعنی موت ایک یقینی چیز ہے، اس موت دے متعلق سارا ایمان ہے کہ یقینی چیز ہے، لیکن موت دے ہوتے سارا یقین کامل نہیں بڑھا۔ میں مثال لے کے عرض کرا، ایک جگہ علاقہ ہے، کوئی جنگل ہے، کوئی رستہ ہے، اس دے متعلق گل مشہور ہو گئی ہے کہ اس دے ہوتے چور ہوندن، ڈاکو ہوندن، حملہ کریں دن، جان دے ہوتے حملہ بھی کریں دن، پیسے بھی کھس گندن، موٹر سائیکل بھی کھس گندن۔ وقت دا تعین نہیں، لیکن پتہ ہے کہ اس رستے دے ہوتے ڈاکو اور چور گن، تو انسان غفلت کر کے آدھے چلو ڈیٹھی ویسی، اللہ رحم کرے سی، اللہ کرم کرے سی، میں وینا آپ اللہ تعالیٰ کرم کرے سی، میں گزر ویسا۔ پتہ ہے چور گن، ڈاکو گن، لیکن ول بھی گزر گئے، امید دے ہوتے گزر گئے۔ لیکن اگر کوئی نساوے راہ بیندے بندے کو کیسٹے میں رستہ گن کے نامن سامنے چور تے ڈاکو کھڑن، تیرے کل پہلے ونجن والے کو لٹ گی دینے، سواریاں کھس گی دینے، اور ایک بندے کو مار چھوڑے نے، تو یہ بندہ فوراں واپس مانا سی اس رستے دے ہوتے ناوے سی، چونکہ ہون ای کوئی یقین آ چکے، علم پہلے بھی ہے لیکن ہون یقین ہے کہ اگر میں اس رستے دے ہوتے ٹر دا تو میری جان دا خطرہ ہے اور میرے مال دا خطرہ ہے۔ موت دے متعلق ہر انسان کو علم ہے کہ موت نے آمنے، لیکن یقین والی کیفیت پیدا نہیں تھی۔ یقین دا مطلب ہے کہ جس طرح حضرت حاتم اسم بزرگ فرمیندن کہ میں جنت ہوں، اے پڑھے کہ موت اٹل لے، اور نال اے بھی میں پڑھے کہ موت دے وقت دا پتہ ہی نہیں،
تو فرمایا ول ایسا مہمان جے آمنا بھی لازمی ہوئے جنہیں آمن دا پتہ ہی نہ ہوئے تو انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. کیا خبر رات کو آوے, کیا خبر نہیں کو آوے. تو جب موت لازمی آمنی ہے, موت دے کل بچ بچا کوئی نہیں اور موت دے وقت دا پتہ ہی نہیں, تو فرمایا میں تو اس لحاظے تو ہر وقت تیار بیٹھا. موت دے واسطے تیار باون دا مطلب ہے کہ ول کہیں گناہ دی طرف نگاہ نہیں کی تھی, ول کوئی غلط کم نہیں کیتا, اس واسطے کہ موت لازمی ہے اور ایسی لازمی ہے کہ جنہیں آمن دا پتہ ہی کوئی نہیں. تو لہٰذا انسان کو ہر وقت یقین دی کیفیت دے نال اپنی موت کو یقینی بنا کے ہر وقت انسان کو تیار باونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر کو موڑے دوتے ہاتھ رکھ کے مطلب توجہ نوا کے جھنجھوڑ کے تاکید نال فرمایا کن فی الدنیا کانکا غریب. فرمایا اے میرے غلام دنیا دے اندر مسافر بن کے رہو, دنیا مسافر خانہ ہے, مسافر بن کے رہو. او عابر السبیل, یا اس طریقے وقت گزارو کہ توانی منزل جس دے تو سرائی ہوئے اس منزل دے ہوتے تو سا ٹر پے ہوئے, تواری سواری چل پئی ہے, تواری سواری ٹر پئی ہے. ہن سواری اگر ٹر دی ویندی ہوئے رکی نہ کھڑی ہوئے تو ظاہر بات ہے بندے کو انتظار ہو دے میری منزل آمن والی ہے. اور ول اگر بے گانے علاقے دا سفر ہوئے, بندے پہلے وہ سفر نہ کیتا ہوئے, بندے کو سٹاپ یاد نہ ہوئے تو وہ انسان ٹک کے نہیں باندھا. ہر آمن والی منزل ہر آمن والے سٹاپ دے متعلق پوچھ دے ایو سٹاپ تا نہیں, وہ آدھے نہیں یہ سٹاپ نہیں, وال اگلے سٹاپ دے متعلق پوچھ دے کیا یہ میری منزل تا نہیں. یہ بار بار این واسطے پوچھ دے کہ تھی میں اپنی منزل کراس نہ کر ونجا, بیگانہ وطن ہے, پہلی مرتبہ سفر پہ کریں دے. تو موت ایک ایسا سفر ہے, اس سفر دے ہوتے پہلی مرتبہ بنجنے. تو نبی پاک نے فرمایا ایویں زندگی گزارو جی مسافر ہوں دے یا جی میں کوئی آدمی سفر دے ہوتے رواں دواں ہے اپنی منزل عبور پہ کریں دے. کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے سٹاپ آ ونجے, وال جلے سٹاپ آونے تو وال اون تو بعد مہلت کوئی نہیں ملنی. لہذا اس انداز نال بندے کو باونا چاہیے, اپنی جمع پونجی سنبھال کے اپنے کول بیٹھا ہوئے, جیڑے ویلے منزل یا وقت آوے سی اسا لبیک آگ کے کلمہ پڑھ دے ہوئے اپنے رب دی بارگاہ میں حاضر تھی ویسو. اور جمع پونجی او کیڑی شے ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تو روایت ہے, فرمایا من داخل القبر بلا زادن فکانما رکب البحر بلا سفینۃ. فرمایا جیڑا بندہ قبر دے اندر داخل ہو گیا, من داخل قبر بلا زادن, قبر تک پہنچ گیا, قبر دے اندر داخل ہو گئے بلا زادن بغیر زاد راہ دے. زاد راہ کہ کو ادن ملتان ونجنے تا جیب کو چیک کرنا کرایہ پورا ہے یا کوئی نہ, کرایہ زاد راہ ہے. ریگستانی سن علاقے دا سفر ہے, تا زاد راہ دا مطلب سواری نال پیمر دے واسطے پانی نال کھامر دے واسطے چیزا, اس واسطے کہ رستے دے اندر نہ کوئی ہوٹل نہ کوئی وسو نہ کوئی علاقہ, لہذا میں رستے دے اندر بھوک تو پیاس تو مرنا بنجا. زاد راہ دا مطلب اس سفر دے مطابق ہر سے ضرورت دی نال چاہ کے ٹرنا, ایک وادن زاد راہ. اور ذہانت بھی ایک وادن جرا بغیر زاد ٹر دے وہ تا ذلیل تھی دے, جرا بغیر تیاری کر کے ٹر دے وہ دا سفر تا ناکام ہو دے. آپ فرمائیں جیڑا بندہ قبر دی سامی تک پہنچ گئے لیکن قبر دا زاد راہ قبر دا سامان چاہ کے نہیں گیا, فرمایا فَكَأَنَّمَا رَاكِبَ الْبَحْرَ بِلَا سَفِينَةٍ, وہ بندہ ایویں سمجھے تارا ہی کہنا ہی بیڑی بھی کہنا ہی بغیر کشتی دے دریا دی اندر قدم چرے کس جی میں اے بڑھ کے مر ویندے, ایویں اے بندہ بھی قبر دی اندر سکون نہ نہیں رہ سکتا. نہ سو دریا تار ہے, پورے عروج دے ہوتے ہیں دریا, اور تارا بھی کوئی نہیں, کشتی بھی کوئی نہیں, مال بھی دریا دی اندر قدم چا رکھے. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ انہیں بڑھ کے مر وجنے, انہیں غوطے کھامن انہیں واسطے تکلیف ہے. اگر مر نہ ہی ویسی تک یہ کو سکون تا نہ مل سی, غوطے کھانا راسی اور کہیں دی انتظار چراسی کوئی آوے اور میں کو آکے بچاوے اور میں کنارے تک گھن ونجے. تو فرمایا ایمیں کی جڑا بندہ زاد راہ دے بغیر قبر تک پہنچ ویندے. زاد راہ دے بغیر دا کیا مطلب؟ ساری زندگی غفلت دی اندر گزاری ہے, ہر گناہ دلیر تھی کہ کیتس اور ارادہ امید کیا ہی آپ ریٹھی ویسی. این ہی کی گال دی اندر انہوں وقت اجل آ گئے, مالک الموت آ گئے, روح پرواز کر گئی ہے,
اسے بد عملی دی کیفیت دی اندر قبر دی سامی تک پہنچ گئے. ہن قبر کوئی نمی چیز تھا ہی کوئی نہ. حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دے کول پوچھا گیا حضور قبر کے کو آدم قبر کیا ہے؟ بظاہر قبر تو ایویں لگ دیئے کہ ایک زمین ہے, زمین دے اندر کھڈا کھٹیا گئے اور بندے دی قد دے مطابق ان دی جسامت دے مطابق لمبائی بھی چوڑائی بھی ول اس کے اندر بندے کو سما دیتا گئے اور ول دین اسلام دے حکم دے مطابق وہ کوئی ایویں نہیں پور لیتا گیا. ان دے اوتے کچھ نہ کچھ رکھیا گئے, گھڑا رکھیا گئے, شریعت دے تقاضے مطابق ان دا ایک گھر بنایا گیا. ایک قبر محسوس ہو دی اور محسوس ایویں ہو دے کہ قبرستان سمن والا اگر 1000 بندے تو ہر کہیں دی قبر برابر ہے, ایکو جی قبر ہے. زمین جو برابر ہے, تھل دی مٹی ہے تو قبر برابر, بیٹ دی مٹی ہے تو مٹی جب برابر, ہر قبر برابر. پوچھا گیا اے مولا کائنات آپ نے سو قبر دا مطلب کیا؟ یہ قبر کے کو آدن جو قبر دے متعلق آکھیا گئے ہر کہیں دی قبر برابر کوئی نہیں, یا قبر یا جنت دے باغا وچوں باغ ہے یا جہنم دے گڑے وچوں گڑا ہے. تو اس قبر دی حقیقت کیا؟ آپ نے فرمایا چونکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حکمت والا جڑا شہر ہے اس دا دروازہ علی المرتضیٰ ہے, جڑا علم دا شہر پیارے مصطفیٰ محبوب اس دے دروازے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا گن. حضرت علی المرتضیٰ نے جواب فرمایا اے پچھڑ والا قبر کوئی نمی چیز نہیں, صندوق العمل یہ تیرے اپنے عملے دا صندوق ہے. جیڑا کچھ عمل کرے دا پہ سنبھال کے رکھ دا پہ اور کتنا پیا رکھ دے یہ سنبھال کے رکھ دا پہ اپنی قبر دی اندر. قبر نمی چیز نہیں, جلے تو قبر اچ ویسے تیرے عملے دا صندوق تیرے سامنے کھل ویسے. کتنی ایک یقین دے نال کتنی کیفیت قبر دی کھول کے حضور مولا کائنات نے سارے سامنے رکھ لیتی ہے. فرمایا تیرے اپنے اعمال دا صندوق یہ کوئی نمی چیز نہیں. ایک آدمی اپنے صندوق دے اندر گھر دے اندر میں سیوا یا کوئی آدمی رکھے تانبا اور یہ سوچے کہ میں جلے چاہواں وہ چاندی نکلے, میں چاہواں تو سونا نکلے, میں رکھا کھوٹی چیز چاہواں تے کھری چیز نکلے, یہ بے وقوفی ہو سکتی ہے, دانائی نہیں. جیڑا کوئی صندوق دے اندر سنبھال کے رکھ سو اوہ چیز ہی تو سا واپس چاہ سو. تو فرمائے اے قبر تیرے اپنے اعمال دا صندوق ہے. انسان جیڑے عمل کریں دا پہ نہیں کتبہ میں رات کو یہ نہ سمجھے کہ عمل بس کر چھوڑے تو لہذا ختم ہو گئے. فرمائے ہر شے ایک صندوق دے اندر محفوظ تھی کہ رکھیں دی پئی ہے اور وہ صندوق یا قبر ہے. قبر دے اندر کوئی نمی کیفیت نہیں, جے جے عمل کیتے ہوئے ان دے مطابق قبر دے اندر یا جزا مل سی یا ول سزا مل سی. اس واسطے قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر انسان کو موت نے چکھنے, ہر انسان دا ذائقہ موت نے چکھنے, قرآن نے نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا ہر زیرو چیز نے ہر انسان نے موت دا ذائقہ چکھنے. موت دا ذائقہ تو تے میں چکھنے, موت سارا ذائقہ نہیں چکھنا, اصل موت دا ذائقہ چکھنے. ذائقہ کس واسطے فرمایا گئے؟ اس بات دی طرف اشارہ ہے جس طرح ہر انسان دی زندگی دا عالم دنیا دی اندر ٹیسٹ برابر نہیں, ہر انسان دی موت دا ٹیسٹ ذائقہ ہی برابر کوئی نہیں. ہر انسان دی عمل برابر نہیں, لہذا ہر انسان دی موت جڑی ہے اون دا ذائقہ ہی برابر نہیں, ہر کہیں دی موت برابر نہیں. جیو جائے انسان اپنی زندگی دی اندر عمل کیتے ان دے مطابق ذائقہ ہے. جے اپنی زندگی دی اندر اللہ تعالی دی ذات نال پیار کیتے, انہیں پیارے نبیہ نال پیار کیتے, امام الانبیاء دی ذات نال محبت کیتی ہے اور عشق دے مقام تک پہنچے, نبی دی آل نال پیار کیتے, نبی دی اصحاب نال پیار کیتے, نہ نبی دے یارہ کو کنڈ کیتی ہے, نہ نبی دے رشتہ دارہ کو کنڈ کیتی ہے, نہ نبی دی آل کو پونیس, نہ نبی دی اصحاب کو پونیس. ٹکے دا ٹھیک ہے, انہیں کہیں بھی یہ نہیں سوچا کہ میں جو نبی دے صحابہ دے درمیان ترکڑی چاہ کے بیٹھا, نبی دے صالح اور آل ایمان دے مامو حضرت امیر معاویہ جنہیں کہ صحابیت دے مقام دے ہوتے فیضن, جنہیں کو اللہ نے قطعی جنتی فرمائے. میری اوقات ہے کہ میرے نام اعمال ایک دن دے اندر 5 نمازیں کوئی نہیں, ترکڑی بٹے چاہتی بیٹھا نبی دے صحابی یا نبی دی آل دے متعلق. کل قیامت دری میں کیا مولی کے ایسا بندہ بھی اگر چاہے قبر جانے نبی جانے تو ایدہ مطلب ہے کہ یہ قبر کو سمجھا نہیں, یہ قبر ہے کوئی اندھیر کھاتا نہیں. آج عالم دنیا دے اندر جو کرے سو ان دے مطابق قبر دے اندر من کے جزا پیسو یا ول سزا پیسو. آج عالم دنیا دے اندر آسانی اسٹیجہ تو جنت کو بالکل آسان کر دیتا گئے. اللہ دی مشیت اور مرضی ہے لیکن دین اسلام دی حکام کچھ نہیں.
اگر سٹیج دے اتے کھڑا ہومن والا ممبر دے اتے کوئی وائز، کوئی خطیب، کوئی عالم، کوئی علامہ اور کوئی نام نہاد نعت خان ایک کھڑ کے آکھے کہ قبر جانے حسین جانے اور نال میاں فکر میں کو نہیں آندا عمل دے متعلق ہوا دے میں کو تو کوئی پتہ نہیں عملہ دا نہ میں کو نماز دا پتہ نہ روزے دا، بس قبر جانے تے حسین جانے، جس امام حسین نے نبی دے نواسے نے دین دی خاطر اپنے بچڑے قربان کر لیتے ہیں اور حسین تے بے نمازی کو بچوا کے جنت گن ویسے نکل دا علاج کر۔ ایک پاس وعدے کی امام علی مقام آخری سجدہ بھی قضا نہیں کیتا، تو کیڑا حسینی ہے، تو کیڑی جنت دی امید رکھ دے؟ اسا اپنے دعوے دے اندر جھوٹے ہیں اور دین اسلام نال اسا مذاق بدے کریں گے۔ پاکے دی محبت دا مطلب ہے کہ انہوں دے طریقے دے اوتے چلنا، پاکے دی محبت دا مطلب ہے کہ انہوں دے اسوا انہوں دے طریقے دے اوتے چلنا۔ پاکا نے قرآن دے نظام بچاور واسطے اپنے بچڑے قربان کیتے تو اپنے قرآن کا کریم بال کو پڑھاور واسطے اپنے بال کو وقف نہ کریں کہ بال میں نہ ونجے قرآن پڑھاوے اور دعوے کرے محبت اہل بیت دے، بل دعوے دے اندر کتوں سچے ہیں تو میں اسا زندگی دے اندر اپنے آپ کو دیکھنے کہ اثر اس ٹائم ذائقہ کیسا ہے، اس کے مطابق موت۔ اگر زندگی دے اندر ایمان کے ایمان دی سلامتی اعمال اچھے گن، صوم و صلات دی پابندی ہے اور نال زندگی دا ذائقہ میٹھا ذائقہ ہے، حسن اخلاق ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ اس محبت دا بڑا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، صحیح بخاری ہے، پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جڑے لوگ اہل ایمان آپس دے اندر اللہ دی رضا دے واسطے محبت کریں دے حسن، نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دری دھوپے چرس سڑسن اللہ تبارک و تعالی انہاں کو اپنی رحمت دا سایہ عطا فرمائے سی۔ اور یہ انسان دے اندر جڑی عملی کیفیت ہے، اعتقاد تو گھن کے عملی کیفیت تک، اعمال تک، یہ ساری چیزاں انسان کو اس وقت میسر آدن جڑے ویلے انسان اپنی سنگت اور صحبت کو دیکھے۔ اعتقاد اور عملی کیفیت، قرآن کریم نے بار بار سنگتوں دے متعلق اچھی سنگت دا حکم فرمائے اور بری سنگت دا منع فرمائے۔ لا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، ظالمہ دے کٹھے نہ بوائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے دے کٹھے نہ لائے، ظالمہ دے نال معاملہ کوئی نہیں اور سچے دی سنگت کو چھوڑنا کوئی نہیں۔ اور جڑے کلمات طیبات میں تلاوت کیتے ہیں انہاں دے اندر ایک حکم پیارے محبوب دی ذات کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم، اے جڑے تواڈے غلام غریب ضرور ہیں، مالدار کوئی نہیں، ہن غریب لیکن صبح شام رب دی عبادت کریں تو رب ذوالجلال نے فرمائے خاص کر تسا اگر بامنا ہوئے انہیں غریبہ دے نال بواہے اور کدہیں بھی اپنی کرم دی نگاہ انہیں کل چواہے نہ، ہمیشہ انہیں دوتے نگاہ کرم کو برقرار رکھا ہے۔ کچھ امیرہ نے آئے کہ آسا کلمہ تا پڑھ دے پہلے تو ریبار گاہ بھی چوئے غریب اٹھی بنیاں سک بدبو آ دیئے، یہ اچھے کوئی نہیں، یہ جدا ہومن۔ اور جب اسا امیر توڑے کول آ کے باس ہو ساری وجہ کول ظاہر بات ہے توڑے کول بے لوگ زیادہ آسن، کلمے زیادہ لوگ پڑھسن، انہاں امیرہ جس وقت گال کی تھی رب ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب انہاں غریبہ دے کول اپنی نگاہ نظر کرم نہیں اٹھاونی، لا تعد عیناک عنہم، تو سینہ دے کول اپنی نگاہ نہیں چاونی، انہیں دے ہوتے نظر کرم رکھو۔ اگر ایک پاسو غریب ہے، نادار ہے، دیندار ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب انہیں ہوتے نظر کرم فرماؤ۔ بے پاسو اگر کافر مالدار کھڑے تو رب ذوالجلال نے فرمائے لا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جنہیں دل کو اسا اپنے ذکر تو غافل کر لیتے ہوں تو لکھا ہے نا تے غریبہ تو نظر کرم چواہے نا۔ جنہیں صبح شام رب دی تسبیح بیان کریں رب دی عبادت کریں تو سا انہیں دے نال جڑ کے رہو، انہیں دے ہوتے نظر کرم فرماؤ، انہیں دے نال رہو۔ فاتح مکہ دے موقع دے ہوتے حضرت بلال کو جس وقت نبی پاک علیہ السلام نے کعبے دی چھت دے ہوتے کھڑا کیتا، آج سارے امتیاز بدل گئن، سوچا بدل گئن، دین دارہ تو گن کے دنیا دارہ تک ہر انسان کی سوچ بدل گئی۔ حضرت بلال کعبے دی چھت تے جڑے ویلے چڑھن، کچھ لوگوں نے اپنے اندر ایک خیال کیتا اور زبان نال اظہار بھی کیتا کہ اج جی میں موقع ہی فتح دا،
تا کعبے دی چھت دے اوتے کوئی خاندانی بندہ کھڑا ہویا، کوئی قریشی یا ہاشمی جنہاں دا وطن ہے، جنہاں دا علاقہ بھی گئی. بلال تا حبشے دے رامن والا ہے اور غلامی دی زندگی گزاری ہے بلال مکے دے اندر. اج ایتھا او کوئی کھڑا ہوندا جڑا مکے دے اندر کوئی سردار ہوندا کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھدا. یہ خیال پیدا ہوئے. رب ذوالجلال نے قرآن کریم دی آیت نازل فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا میں اللہ دے نزدیک تواڈے وچوں عزت والا او انسان ہے جن دے اندر تقوی تے پرہیزگاری زیادہ ہے. اج کعبے دی چھت دے اوتے بلال کھڑا ہو سی، ایت امیری یا غریبی نہیں، اور جت ساکو حکم ہے واسمر نفسا کا خطاب امت کو ہے. تیندہ مطلب ہے کہ واسمر نفسا کا اللہ دا قرآن میں کو آدھے، اللہ دا پاک قرآن قاری صاحب کو آدھے، اللہ دا پاک قرآن کو آدھے. واسمر نفسا کا اپنی ذات کو اپنی جان کو جوڑ کے رکھ. مالک کہندے نال فرمایا الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، انہاں دی سنگت وچ راویں جڑے صبح شام رب دی تسبیح بیان کرن، جڑے عبادت گزار بندے گن انہاں دے نال جڑ کے رہے، انہاں دے کٹھے رہے اور این جڑ کے رہے کہ لا تعدعیناک عنہم، ایک لحظہ بھی اللہ والے تو اپنی نگاہ کو نہ ہٹاویں. اگر تے نگاہ ہٹائی سامنے شیطان کھڑے، شیطان تیرے اوتے حملہ کر دے سی، شیطان تیرے ایمان کو برباد کر دے سی، شیطان تیرے عملوں کو برباد کر دے سی. ایک لحظہ بھی اکھ نہ ہٹاویں اللہ والے تو. اور اکھ ہٹیندہ کون ہے؟ اگو قرآن کریم نے فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا، کہ تہیں دنیا دی زیب و زینت واسطے انہاں مسکینہ کو چھوڑنا دیویں کہ میں تو پیسے رکھدا، دولت رکھدا، میرے کول دھن تے دولت ہے، انہاں غریباں نال باواں، انہاں مولوی نال تے انہاں چٹائی دے اوتے باون والے نال. اللہ تعالیٰ فرمایا دنیا دی زینت دی خاطر انہاں فقیراں کو نہ چھوڑیں. اگر تو انہاں کو چھوڑ نہیں تو تباہی اور بربادی ہے. دیکھو جے اپنی دنیا دی خاطر اللہ والے دی سنگت کو چھوڑ لیتے. اسا سٹیج دے اوتے باون والے ہر بندے دے اوتے نظر رکھ دے ہیں، اور خاص کر جڑے احباب کو سجان دو کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا دے نشے دے وچ مست ہو کے پہلے نبی دا میلاد پڑھویں دے ہن، ہن کیفیت یہ بن گئی کہ نبی دے نا کو چمر واسطے بھی شرم محسوس کریں کہ میں اتنا بڑا آدمی ہو کے میں اپنے نبی دے نا کو کیویں چما. اگر تیرے دل وچ نبی دا پیار کہنی تو ول وڈا جنا کتھوں ہے، تو تا خنزیر کولوں بدتر بن گئے. وڈا جنا تو بلال ہے، وڈا جنا تو انسان ہے جنہیں دل وچ محبت مصطفیٰ ہے، عشق مصطفیٰ ہے. اگر کہیں کو ونے پہ نے نبی دے در تو دور کر لیتے تو یہ سمجھ گنو کہ دی سنگت بدل گئی ہے، صحبت بدل گئی ہے. فرمایا تو سونا دی سنگت چراؤ جڑے اللہ دی عبادت کریں دن، صبح شام رب دی تسبیح بیان کریں دن. صحیح مسلم شریف دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سابقہ قومہ دا ایک قصہ پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، ایک شخص سے ایک بستی دی اندر اپنے بھائی دینی اپنے بھرا دی ملاقات واسطے ویندا آئی. اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا ان دے رستے ہوتے ون کے بے. فرشتہ رستے دے ہوتے ون کے بیٹھا. اس بندے دے کول فرشتے پوچھا انسانی شکل دے اندر فرشتہ، این تریدو، جوان اے جنا کیڑے پاسے ارادہ ہے؟ انہیں جواب چاہ کہ اریدو اخن لی فی حاضی القریہ، او بستی دی اندر میرا دینی بھرا رہا دے، میں انہی دی ملاقات واسطے پیا ویندا، میں اپنے دینی بھائی دی ملاقات واسطے پیا ویندا. اس فرشتے نے پوچھا حل لاکا علیہ من نعمت تربوہا، کیا کوئی قرض لین دین دا معاملہ ہی وے؟ قرضے گنن واسطے ویندا پہ یا کوئی لین دین دا معاملہ ہے؟ اس بندے نے جواب چاہ کیا لا غیر انی احبہ فی اللہ، انہیں جواب چاہ کیا کوئی لین دین کوئی نہیں، میں صرف این واسطے کو ملن وینا اللہ دی رضا دی خاطر میں اندر محبت کرینا. اوہ اللہ دا نیک بندہ اندے کول وینا اندے نال جڑے ویلے باندھا میں کو بھی رب دی خوشبو آندی ہے. چلو میں تو او کو نہیں مل سکدا، جے کو مل دے اندے نال تو ون کے باندھا، میں تو نہیں مل سکیا لیکن جے کو مل دے اندے نال تو باندھا، او کو جو مل دے اندی سنگت ون کے باندھا، اندی زیارت واسطے وینا. فقط اتنا ہی مطلب ہے. اس بندے نے شکل انسانی وچ آمن والے انہیں کیا میں کوئی انسان نہیں، انی رسول اللہ علیک، اللہ دا بھیجو ہے تیری طرف میں فرشتہ ہاں، بشری چولا پا کے آیا اور میں تے مبارک بادی دیون واسطے آیا. ان اللہ قد حبکا، اللہ تعالیٰ دی ذات تیرے پیار کریں دی کما احببتہو فیگے، جیوے تو اون ولی نال نیک بندے نال اللہ والے نال حافظ تے قاری دے نال اللہ دی رضا دی خاطر محبت کریں دے. اس محبت دے بدلے دی اندر اللہ تیری طرف پیغام بھیجے، اے میرا بندہ میں رب تھی کہ تیرے نال پیار کریں دا.
اس واسطے اپنے سنگتاں دیکھو، اپنے تعلقات دیکھو، اپنے ارد گرد کو دیکھو. اگر نماز دا وقت ہے کہیں نمازی کول بیٹھے ہوئے اٹھی کے مسجد نماز پڑھ ویسی تو اسے اٹھی کے نماز پڑھنے واسطے ویسی. اگر تو اسا کہیں ایسے بندے نمازو جہاں بچہ حافظ قرآن ہے تو اسا اندے کول قرآن سن سو تو دل چی خیش پیدا ہو سی میرا بچہ ہی حافظ قرآن پڑھے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر برے دی سنگت مل گئی تو اسا نماز پڑھ دے بھی ہو سو اگر بے نمازی دی سنگت مل گئی ہے تو آپ اکسی میں ٹھیک ہے پڑھ گنی والا نماز حالے بہت ٹائم پہ ول 5 منٹ گزر گئے ول 10 منٹ گزر گئے آدھا گھنٹہ گزر گئے. اچھا کھانا آگے کھانا کھاول بعد نماز پڑھ گنی وہ پتہ چل دے نماز ہی قضا تھی. اس واسطے انسان کو اپنی سنگت اور اپنا اٹھن باون ایک کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہ سنگت قیامت دنی بہت بڑی فائدہ مند اور یہ دینی جڑی محبت ہے یہ انسان دے واسطے بہت مفید ہے. اللہ تعالیٰ سگو قبر اور آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرماوے. آمین. وما علیہ